یہ ہے وقت میڈیا۔ اتراکھنڈ کے ضلع ادھم سنگھ نگر کی تحصیل ستار گنج کے گاؤں نکہا نیا گاؤں میں 10 مئی 2022 کو حضرت سیدنا شاہ عبد الحی رحمت اللہ علیہ کے 24ویں سالانہ عرس مبارک کے موقع پر ایک کل ہند مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ صدر مشاعرہ رہے ڈاکٹر ہارون کچھا والے، مشاعرے کے کنوینر رہے ادب نواز و مہمان نواز شخصیت محمد ظفر ملک صاحب۔ اس مشاعرے میں بانی مشاعرہ اتراکھنڈ کے مشہور و معروف مرحوم شاعر یونس ملک صاحب کو مشاعرے میں آئے سبھی شعراء کرام نے خراج عقیدت پیش کی۔ مشاعرے کی انتظامیہ کمیٹی میں جناب اظہر ملک، جناب محمد عمر ملک، جناب محمد ذیشان، جناب محمد محتشم اور محمد نعمان کے نام سر فہرست ہیں۔ دیکھی گئی نہ مجھ سے اندھیروں کی سرکشی، دیکھی گئی نہ مجھ سے اندھیروں کی سرکشی، پھر آفتاب بن کے نکلنا پڑا مجھے، پھر آفتاب بن کے نکلنا پڑا مجھے۔ آئیے حضرات گرامی، ہم سب جس شخصیت کو سننے کی منتظر ہے، آسمان ادب کا وہ آفتاب جس نے مشاعرے کی تاریک راتوں کو اجالا بخشا ہے، اس شخصیت کا استقبال کرتے ہیں جس کا انداز اور جس کی آواز سن کر جسم ہی نہیں بلکہ روح وجد کرنے لگتی ہے۔ ملتے جلتے ہیں یہاں لوگ ضرورت کے لیے، ہم تیرے پاس میں آئے ہیں محبت کے لیے، اور میں بھی سورج ہوں مگر تیز نہیں چمکوں گا، دیکھنے والوں کی آنکھوں کی سہولت کے لیے۔ زوردار تالیوں سے استقبال کیجئے عالی جناب خورشید حیدر صاحب مظفر نگر۔ شکریہ ہلال بھائی۔ سب سے پہلے میں اس ادبی محفل کے لیے آپ کو سبھی احباب کو ظفر بھائی خصوصاً اس کے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک اچھا مشاعرہ سجایا۔ ایک مطلب پڑھ دوں پہلے۔ دل نازک پہ پتھر طنز کے کھائے نہیں ہوتے۔ واہ 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 صدر صاحب، دل نازک پہ پتھر طنز کے کھائے نہیں ہوتے، اگر چادر سے بڑھ کر پاؤں پھیلائے نہیں ہوتے۔ بہت اچھا ہے، واہ 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 واہ۔ خدا کا شکر ہے ماں باپ کے قریب ہوں میں، واہ 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 واہ۔ خدا کا شکر ہے ماں باپ کے قریب ہوں میں، نہ جانے کتنے رئیسوں سے خوش نصیب ہوں میں۔ واہ 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 واہ۔ خدا کا شکر ہے ماں باپ کے قریب ہوں میں، نہ جانے کتنے رئیسوں سے خوش نصیب ہوں میں۔ اور سنیے کچھ مسئلہ دو شعر کہ نہ تو ماضی تھا سلیقے کا نہ حال اچھا ہے۔ واہ واہ واہ۔ نہ تو ماضی تھا سلیقے کا نہ حال اچھا ہے، اچھے دن آئیں گے کیسے یہ سوال اچھا ہے۔ واہ 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 واہ۔ اچھے دن آئیں گے کیسے یہ سوال اچھا ہے، سوال اچھا ہے۔ جال تو خوب شکاری نے بچھائے ہیں مگر، واہ واہ واہ۔ جال تو خوب شکاری نے بچھائے ہیں مگر، جس میں پھنس جائے پرندہ وہی جال اچھا ہے۔ واہ 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 واہ۔ جال تو خوب شکاری نے بچھائے ہیں مگر، کیا کہنے، واہ واہ۔ جال تو خوب شکاری نے بچھائے ہیں مگر، جس میں پھنس جائے پرندہ وہی جال اچھا ہے۔ ایک مدت ہوئی ہونٹوں پہ ہنسی آئے ہوئے، کیا کہنے، ایک مدت ہوئی ہونٹوں پہ ہنسی آئے ہوئے، کون کہتا ہے کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ واہ واہ واہ۔ ایک مدت ہوئی ہونٹوں پہ ہنسی آئے ہوئے، کون کہتا ہے کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ واہ واہ۔ آپ اس وقت سن لیجئے گا، بہت اختصار سے میں پڑھوں گا، بس یہ ہے کہ تھوڑا سا حق سادہ ہو جائے آنے کا، ورنہ میرا دل نہیں چاہ رہا پڑھنے کے لیے اس وقت۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں تک آیا ہوں تو کچھ ایسے اشعار جو میری پہچان سے ہیں وہ آپ تک پہنچا۔
نہیں شکریہ، آپ نے بہت اچھا پڑھا، آپ نے بہت اچھا سنایا، اور سبھی شعراء نے بہت اچھا پڑھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عامر شیر بہت اچھی غزلیں سنا کے گئے ہیں، طالب سبھی نے اچھا پڑھا ہے۔ بہرحال ملاحظہ فرمائیں کہ نہ تو ماضی تھا سلیقے کا، نہ حال اچھا ہے۔ ایک مدت ہوئی ہونٹوں پہ ہنسی آئے ہوئے، کون کہتا ہے کہ بیمار کا حال اچھا ہے، بیٹا ایک وقت کی روٹی نہیں دیتا پھر بھی، بیٹا ایک وقت کی روٹی نہیں دیتا پھر بھی، ماں یہی کہتی ہے سب سے میرا لال اچھا، بیٹا ایک وقت کی روٹی نہیں دیتا پھر بھی، ماں یہی کہتی ہے سب سے میرا لال اچھا ہے، ماں یہی کہتی ہے سب سے میرا لال اچھا ہے۔ اور سنیے کچھ اشعار حاضر خدمت کرتا ہوں کہ چہرہ لباس اور نہ گفتار دیکھ کر، چہرہ لباس اور نہ گفتار دیکھ کر میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر، میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر، وہ سنگ دل چلا گئے پھولوں پہ گولیاں، دنیا کا دل لرز گیا اخبار دیکھ کر، وہ سنگ دل چلا گئے پھولوں پہ گولیاں، دنیا کا دل لرز گیا اخبار دیکھ کر۔ اب ایک شعر میں پڑھنا چاہتا ہوں، اس میں قافیے کی داد چاہتا ہوں، دیکھو بھائی کہ چہرہ لباس اور نہ گفتار دیکھ کر میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر، ممکن نہیں ہے پانا کسی چیز کا اگر، کیا کہنے، ممکن نہیں ہے پانا کسی چیز کا اگر، کیوں اپنے سر گناہ لیں بیکار دیکھ کر، بیکار دیکھ کر، جڑیں کمزور ہونے پر شجر گر جایا کرتے ہیں۔ اب شاعری سنیے دوستو، میں تھوڑا سا اپنا موڈ بنا رہا تھا، آپ کا تو موڈ بنا ہوا ہے سننے کے لیے، سنیے محترم، جڑیں کمزور ہونے پر شجر گر جایا کرتے ہیں، صدا جن میں نہیں ہوتی وہ گھر گر جایا کرتے ہیں، جڑیں کمزور ہونے پر شجر گر جایا کرتے ہیں، صدا جن میں نہیں ہوتی وہ گھر گر جایا کرتے ہیں، ہماری آنکھ کے آنسو نگاہ شخص سے مت دیکھو، ہماری آنکھ کے آنسو نگاہ شخص سے مت دیکھو کہ اشک غیر بھی وقت سفر گر جایا کرتے ہیں، ہماری آنکھ کے آنسو نگاہ شخص سے مت دیکھو کہ اشک غیر بھی وقت سفر گر جایا کرتے ہیں، ہماری پیٹھ پیچھے یہ ہنر بازی نہ دکھلاؤ، ہماری پیٹھ پیچھے یہ ہنر بازی نہ دکھلاؤ، ہمارے سامنے دستے ہنر گر جایا کرتے ہیں، ہماری پیٹھ پیچھے یہ ہنر بازی نہ دکھلاؤ، ہمارے سامنے دستے ہنر گر جایا کرتے ہیں۔ اب یہ شعر خاص طور سے حاضر کرتا ہوں، دیکھیے گا، ہماری پیٹھ پیچھے یہ ہنر بازی نہ دکھلاؤ، ہمارے سامنے دستے ہنر گر جایا کرتے ہیں، ہماری موت پر بس اتنا کہہ کر صبر کر لینا، کیا کہنے، ہماری موت پر بس اتنا کہہ کر صبر کر لینا کہ پک جانے پہ پیڑوں سے ثمر گر جایا کرتے ہیں، ہماری موت پر بس اتنا کہہ کر صبر کر لینا کہ پک جانے پہ پیڑوں سے ثمر گر جایا کرتے ہیں، بغیر مدعا بھی گھر میں آوازیں نہ کر حیدر، دھماکوں سے بھی کچھ چڑیوں کے پر گر جایا کرتے ہیں، بہت اچھا ہے، بغیر مدعا بھی گھر میں آوازیں نہ کر حیدر، دھماکوں سے بھی کچھ چڑیوں کے پر گر جایا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، ملاحظہ فرمائے، اور دو تین شعر حاضر خدمت کرتا ہوں، دیکھیے گا، یہ اس بستی میں آگ لگی ہے، کیا کہنے، یہ بھی کیسا منظر ہے، اس بستی میں آگ لگی ہے، یہ بھی کیسا منظر ہے، جس کے دکشن پورب پچھم تینوں اور سمندر ہے، محسوس کیجئے گا شعر کو میں شاعری پیش کروں، اس بستی میں آگ لگی ہے، اس بستی میں آگ لگی ہے، یہ بھی کیسا منظر ہے، جس کے دکشن پورب پچھم تینوں اور سمندر ہے، میں نہیں کہتا میری مانو خود پرکھو اس دنیا کو، کیا کہنے، میں نہیں کہتا میری مانو
خود پر کھو اس دنیا کو، لب پر باتیں میٹھی میٹھی آستین میں خنجر ہے۔ کیا کہنے، میں نہیں کہتا میری مانو خود پر کھو اس دنیا کو، لب پر باتیں میٹھی میٹھی آستین میں خنجر ہے، اور تو مانے تو مان لے ساری دنیا میں ہے چین سکون۔ کیا کہنے، پس منظر دیکھیے گا، میں نہیں کہتا میری مانو خود پر کھو اس دنیا کو، لب پر باتیں میٹھی میٹھی آستین میں خنجر ہے، تو مانے تو مان لے ساری دنیا میں ہے چین سکون، لیکن میری آنکھوں میں تو میرے گھر کا منظر ہے۔ تو مانے تو مان لے ساری دنیا میں ہے چین سکون، لیکن میری آنکھوں میں تو میرے گھر کا منظر ہے، اور جو ظالم کے ظلم کے آگے سچ کا دامن چھوڑ گیا، جو ظالم کے ظلم کے آگے سچ کا دامن چھوڑ گیا، ایسے جری بہادر سے تو لنگڑا لولا بہتر ہے، ایسے جری بہادر سے تو لنگڑا لولا بہتر ہے، ایسے جری بہادر سے تو لنگڑا لولا بہتر ہے۔ اجازت ہے غزل ترنم سے پڑھ دوں؟ اجازت ہے؟ پڑھیے، آپ کا پڑھیے پڑھیے آپ کا۔ نہیں، اصل میں ہم بھی تھوڑا سا ہنگامے مزاج کے لوگ ہیں۔ دو شعر خورشید بھائی وہ بھی سنانے فرمائش تھی، وہ بھوکے بچے پتے چاٹے جی بھنگم جی پہلے سن لیں آپ خورشید بھائی کی سنیں۔ ملاحظہ کسی کا کل سمارا جا رہا ہے، سنیے میاں، کسی کا کل سمارا جا رہا ہے، اگر مطلب بھرپور ہو، بات واضح ہو جائے آپ کو تو اس کو تھوڑا سا سنبھال لیجیے گا۔ ملاحظہ فرمائے، دیکھیے میں ایک مطلب پڑھ دوں آپ کے لیے اس وقت کہ جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، ہمتیں لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے۔ اب مطلب ملاحظہ فرمائے، کسی کا کل سمارا جا رہا ہے، کسی کا کل سمارا جا رہا ہے، ہمیں قسطوں میں مارا جا رہا ہے، ہمیں قسطوں میں مارا جا رہا ہے، گھٹاؤں میں سیاست ہو رہی ہے، ہواؤں پر اشارہ جا رہا ہے۔ واہ، جا رہا، کیا اشارے کا شعر ہے، واہ واہ واہ، ہواؤں پر اشارہ جا رہا ہے، شعر ملاحظہ فرمائے حضرات، ہواؤں پر اشارہ جا رہا ہے، کسی کی تاج پوشی ہو رہی ہے، کیا سچا شعر ہے، واہ، کسی کا سر اتارا جا رہا ہے، واہ واہ، جا زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ اور ملاحظہ فرمایا، دو تین شعر میں حاضر خدمت کرتا ہوں، اس وقت بہرحال آنے کا تھوڑا سا حق سا ادا ہو جائے اور آپ کا سننے کا بھی حق ادا ہو جائے اس وقت۔ بہت شکریہ کہ گھٹاؤں میں سیاست ہو رہی ہے، ہواؤں پر اشارہ جا رہا ہے، کسی کی تاج پوشی ہو رہی ہے، کسی کا سر اتارا اچھا ہے، جا رہا ہے، کسی کا سر اتارا جا رہا ہے، وطن کی سرحدوں نے خون مانگا، ہمیں پھر سے پکارا جا رہا ہے، جا رہا ہے، ہمیں پھر سے پکارا جا رہا ہے۔ اور یہ مشاعرہ جو ہے ایک عرس کا مشاعرہ ہے، تصوف کے لوگ ہیں یہاں سب۔ ایک شعر حاضر خدمت کرتا ہوں، دیکھو ہلال میاں، کہ ہواؤں پر اشارہ جا رہا ہے، بنا کر چاند تارے جہاں میں، بنا کر چاند
सदका उतारा जा रहा है। اور غزل کے لوگ یہ غزل کا شعر ملاحظہ فرمائے راشد راحت، سنو شعر غزل کا خاص طور سے کہ تیرا صدقہ اتارا جا رہا ہے، قسم ایمان کی وہ کھا رہے ہیں۔ ظفر بھائی قسم ایمان کی وہ کھا رہے ہیں، قسم ایمان کی وہ کھا رہے ہیں، مگر ایمان ہمارا جا رہا ہے، مگر ایمان ہمارا جا رہا ہے، مگر ایمان ہمارا جا رہا ہے۔ کسی کی تاج پوشی ہو رہی ہے، کسی کا سر اتارا جا رہا ہے۔ بہت اچھا سن رہے ہیں، یہ شعر جو ہے بہت آسان ہے اخبار میں یہ پڑھ لینا کہ ہمارا سرحد پر ایک جوان شہید ہو گیا، لیکن اس گھر پہ کیا گزری جس کا ایک ہی چراغ تھا۔ اس پس منظر میں شعر ملاحظہ فرمائے کہ کسی کا سر اتارا جا رہا بھلا کیسے رکے ایک ماں کے آنسو، اب بڑھاپے کا سہارا جا رہا ہے، بڑھاپے کا سہارا جا رہا ہے، بڑھاپے کا سہارا جا رہا ہے۔ ارے دو شعر خوشی بھائی، بھوکے بچے پتے چاٹے ہوتے اسی انداز میں یہ اصل میں وہ یاد یوں آیا بیچ دیا ہے پرانی غزل، وہ انور امان نے ابھی بڑی اچھی غزل سنائی ہے، تو میں نے کہا یار تم غزل کے آدمی ہو، انہوں نے ہماری بڑی کھردری غزل ہے زمین میں، تو انہوں نے پڑھا ہے بہت اچھا لگا، میرا تھوڑا سا رنگ تھوڑا الگ ہے، تو میں وہ مطلب سناؤں گا انشاءاللہ۔ تو انہوں نے بھی فرمائش کی ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے میں 2-3 شعر پڑھ دیتا ہوں تاکہ اس ماحول میں آ جاؤں جس مزاج کی آپ نے غزل مجھے شعر یاد دلائے ہیں۔ بہت شکریہ۔ سچائی ہے میں میرے شعرا دوست اس وقت بالکل تائید کریں گے اس بات کی کہ میں جس انداز سے پڑھتا ہوں اس انداز سے نہیں پڑھ پا رہا ہوں، کیونکہ تھوڑا وقت زیادہ ہو جاتا ہے میں بجھ جاتا ہوں کیونکہ مجھے تھوڑا سا بہت حساس طبیعت کا آدمی ہوں، اصل میں دل بہت کمزور ہے، اور جب لوگ نہیں سنتے تو وہ اور زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو یہ محسوس کریں کہ میرا دل کمزور ہے، اور اگر آپ نے تھوڑا سا نہ سنبھالا تو اور زیادہ جو ہے یہ کمزور ہو جائے گا۔ ہاں 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 انہوں نے تو کمزور کر دیا۔ ملاحظہ فرمائے کہ تم نے جسے پکارا ہوگا، تم نے جسے پکارا ہوگا، تم نے جسے ذرا نے جگا دو، تم نے جسے پکارا ہوگا تیر اسی نے مارا ہوگا، تم نے جسے پکارا ہوگا تیر اسی نے مارا ہوگا۔ اب یہ 2 لائنیں بہت آسان سی ہیں لیکن بات بہت اچھی ہے۔ تم نے جسے پکارا ہوگا تیر اسی نے مارا ہوگا، پیار کی جب تاریخ لکھو گے پہلا نام ہمارا ہوگا، پیار کی جب تاریخ لکھو گے پہلا نام ہمارا ہوگا، پہلا نام ہمارا ہوگا۔ بہت شکریہ۔ کبھی جو ان سے ملاقات ہو گئی ہوتی، کبھی جو ان سے ملاقات ہو گئی ہوتی تو آنکھوں میں ہر بات ہو گئی ہوتی۔ شعر سنیے میاں، ہاتھ باندھ کے بیٹھ گئے لیکن شعر سنیں انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ ابھی نیند اڑاتا ہوں آپ کی شعر میں کہ کبھی جو ان سے ملاقات ہو گئی ہوتی تو آنکھوں میں ہر بات ہو گئی ہوتی، میں بادلوں پہ اگر تیرا نام لکھ دیتا تو میرے گاؤں میں برسات ہو گئی ہوتی۔ واہ واہ۔ میں بادلوں پہ اگر تیرا نام لکھ دیتا تو میرے گاؤں میں برسات
برسات ہو گئی ہوتی تو میرے گاؤں میں برسات ہو گئی ہوتی. اب وہ غزل میں پہنچنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے سنیے کہ کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے. کیا کہنے. دیکھیے آج کے پس منظر میں ملاحظہ فرمائے مطلب چونکہ آپ کی بستی میں میری پہلی حاضری ہے تو جو ایک میرا منتخب کلام ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائے تو بہت سی نئی غزلیں جو پڑھی جا سکتی ہیں لیکن یہ پہچان بھی ہے اور انشاءاللہ آپ تک یہ نئے اشعار کی شکل میں پہنچیں گے. ملاحظہ فرمائے کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے. کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے. ہونٹوں پر شمشیر بغاوت ہاتھوں میں خنجر ہوں گے. ہونٹوں پر شمشیر بغاوت ہاتھوں میں خنجر ہوں گے. دوستو آپ تک یہ شعر نہیں پہنچا تو آج انشاءاللہ محظوظ ہوں گے آپ اس شعر کو سننے کے بعد. ملاحظہ فرمائیں کہ کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے منظر ہوں گے. ہونٹوں پر شمشیر بغاوت ہاتھوں میں خنجر ہوں گے. غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک. ہارون صاحب غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک. غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک. عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے. عنبر پر تو وہی اڑیں گے اپنے پر ہوں گے. عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے. دوستو یہ مصرع سنیے اور محظوظ ہوئیے گا انشاءاللہ کہ عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے. یہ مٹی حساس بہت ہے سر پر قرض نہیں رکھتی. کیا کہنے. یہ مٹی حساس بہت ہے سر پر قرض نہیں رکھتی. جن کھیتوں میں سر بوئے ہیں ان میں پیدا سر ہوں گے. بہت اچھا ہے. واہ واہ. جن کھیتوں میں سر بوئے ہیں ان میں پیدا سر ہوں گے. ڈاکٹر ہارون صاحب کہ ظلم کی کشتی پہلے بھی یوں ڈوبی ہے پھر ڈوبے گی. کیا کہنے. ظلم کی کشتی پہلے بھی یوں ڈوبی ہے پھر ڈوبے گی. طوفانی لو پیچھے ہوں گے ساحل دو گز پر ہوں گے. طوفانی لو پیچھے ہوں گے ساحل دو گز پر ہوں گے. اب وہ ان کی فرمائش کہ گل کا مسکن بیچ دیا ہے کیا کہنے. خار کا مدفن بیچ دیا. تھوڑا مشکل سا مصرع ہے لیکن محسوس کر لیجئے گا بس. مطلب یہ معنی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ملاحظہ فرمائے آپ ذی علم ہیں کہ گل کا مسکن بیچ دیا ہے خار کا مدفن بیچ دیا. اس کو مالی کیسے کہہ دوں جس نے گلشن بیچ دیا. زندہ باد زندہ باد. واہ واہ واہ. جس نے گلشن. اچھا شاعری سنائیے نا. واہ واہ. تانیاں بجائیے گا تھوڑا بتائیے گا آپ سن رہے ہیں. بہت شکریہ. گل کا مسکن بیچ دیا ہے خار کا مدفن بیچ دیا. اس کو مالی کیسے کہہ دوں جس نے گلشن بیچ دیا. اس کو مالی کیسے کہہ دوں جس نے گلشن بیچ دیا. بھائی کے سر پر دشمن نے اتنا سچا ہاتھ رکھا. کیا کہنے. بھائی کے سر پر دشمن نے اتنا سچا ہاتھ رکھا. آنگن میں دیوار کی خاطر آدھا آنگن بیچ دیا. آنگن میں دیوار کی خاطر آدھا آنگن
بیچ دیا. بہت شکریہ بہت شکریہ. کہ آنگن میں دیوار کی خاطر آدھا آنگن بیچ دیا. یہ شعر بھی لے کے جائیے گا اس طالب علم کا. کہ آنگن میں دیوار کی خاطر آدھا آنگن بیچ دیا. بوجھ نہ اپنے من پر رکھا, بار نہ اپنے تن پہ سہا. بوجھ نہ اپنے من پر رکھا, بار نہ اپنے تن پہ سہا. بیوی نے فرمائش کی تو ماں کا کنگن بیچ دیا. بیوی نے فرمائش کی تو ماں کا کنگن بیچ دیا. دنیا دیکھیے گا, یہ ایک بڑا حساس سا شعر پیش کر رہا ہوں. اگر آپ نے اس محسوس کیا تو انشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگے گا. بہت شکریہ. کہ بیوی نے فرمائش کی تو ماں کا کنگن بیچ دیا. دنیا نے کیا ظلم کیے ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں. کچھ میسج بھی جانے چاہیے مشاہد کہ دنیا نے کیا ظلم کیے ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں. اور یہ چرچا ڈگر ڈگر ہے, بیوہ نے تن بیچ دیا. اور یہ چرچا ڈگر ڈگر ہے, بیوہ نے تن بیچ دیا. مقصد یہ ہے کہ سامعین آتے ہیں مشاعرہ سن کے چلے جاتے ہیں. مشاعرہ صرف تفریح کا حل نہیں ہے, یہاں سے کچھ میسیجز کچھ پیغامات بھی جانے چاہیے. لے کے جائیں, ایک دو مصرع بھی لے گئے, ہاں اس سے تربیت کسی کی ہو جائے. اپنے اپنے زاویے سے اپنے طریقے سے سامعین سوچتے ہیں, تو کچھ میسیجز یہاں سے جانے چاہیے اس پیغام کے حوالے سے. تو میں بہت شکریہ. اور ایک شعر پیش کرتا ہوں. دیکھو بھائی, کہ جنگل جنگل ہوگا عالم, شہروں میں ویرانی ہے. سفر بھائی سنیے. جنگل جنگل ہوگا عالم, شہروں میں ویرانی ہے. پھر بھی میرے مستقبل کی ہر تصویر سہانی ہے. پھر بھی میرے مستقبل کی ہر تصویر سہانی ہے. ہاں پڑھتا ہوں. میں یہ شعر جو پڑھنے جا رہا ہوں اس کا پس منظر دیکھیں اور آج کے حالات میں دیکھیے. بہت 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 خاموشی سے آپ سن رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ سن رہے ہیں. غلط تو نہیں کہا, تو اپنے لیے تالی بجائیے گا. میں شعر پیش کرتا ہوں. جنگل جنگل ہوگا عالم, شہروں میں ویرانی ہے. پھر بھی میرے مستقبل کی ہر تصویر سہانی ہے. کرتب کا ناکام مداری کچھ اوچھے ہتھیار لیے. کرتب کا ناکام مداری کچھ اوچھے ہتھیار لیے. باری باری دیکھ رہا ہے کس میں کتنا پانی ہے. باری باری, میں پڑھنے کا ذمہ دار ہوں. باری باری دیکھ رہا ہے کس میں کتنا پانی ہے. پھر ایک شعر لے کے جائیے گا اس طالب علم کا, اور انشاءاللہ محظوظ ہوں گے آپ جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں. ملاحظہ فرمائے جناب کہ باری باری دیکھ رہا ہے کس میں کتنا پانی ہے. پوتے نے دادا کی فوٹو یہ کہہ کر باہر رکھ دی. پوتے نے دادا کی فوٹو یہ کہہ کر باہر رکھ دی. میرا البم نیا نیا ہے, یہ تصویر پرانی ہے. میرا البم نیا نیا ہے, یہ تصویر پرانی. کیا شعر ہے. میرا البم نیا نیا ہے, یہ تصویر پرانی. بہت شکریہ جناب علی. کہ میرا البم نیا نیا ہے, یہ تصویر پرانی ہے. اور
یہ آخری شعر کہ دریا پر مچھلی کے شکاری میرا حصہ بانٹ کے رکھ. کیا کہنے, دریا پر مچھلی کے شکاری میرا حصہ بانٹ کے رکھ. میں بھی دریا پار کھڑا ہوں, میری بھی نگرانی ہے. میں بھی دریا. یہ لال قلعے میں جب میں نے پڑھا, مشاعرے پڑھے ہیں مرتبہ, تو سامنے سے ایک آواز آئی کہ یہ جو میں نے شعر پڑھا ہے کہ میں بھی دریا پار کھڑا ہوں میری, کیونکہ بھرشٹاچار کے لیے اس سے اچھا شعر نہیں ہو سکتا ہے لال قلعے سے. دریا پر مچھلی کے شکاری میرا حصہ بانٹ کے رکھ, میں بھی دریا پار کھڑا ہوں میری بھی نگرانی ہے. کیونکہ بھرشٹاچار کے لیے اس سے بڑا شعر نہیں ہو سکتا لال قلعے کے سرزمین سے. تو بہت شکریہ آپ نے پذیرائی کی میری شاعری کی, میں تہ دل سے متشکر ہوں, اور انشاءاللہ پھر کسی موقع میں خدمت ہو جائے گی. بہت خوب, بہت خوب, بہت بہت شکریہ. آپ سنا دیجیے, وہ ایک مت لیکچر پڑھ دیجیے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن سچائی یہ ہے کہ میں بھی تھک چکا ہوں. صحیح بات بھائی نہیں ہاں پڑھواتا. یہ خوشی بھائی ایسا کریے, وہ کتے گھومے کاروں میں 2 شعر اس کے, 2 شعر تصویر والی 4 شعر سنا دیجیے. 2 شعر وہ 2 شعر پہلی حاضری ہے. جی جی جی. ایک مطلع کے لیے حکم ہے تو میں اسے پڑھ دیتا ہوں, اس کے بعد وہ غزل جو انہوں نے ابھی مجھے یاد آئی ہے سنیے صاحب, یہ حق ادا ہو جائے. ایسے اس نے سستے میں ہاتھ نہیں آتا, یہ بتلا دوں. ہلال نے آج کام دکھا دیا انشاءاللہ. تیار رہیے. چلیے. نہیں ماشاءاللہ, بہت شکریہ آپ کا. لیجئے میں ایک مطلع انہوں نے مجھے یاد دلایا ابھی. اپنے ہندوستان کو دیکھو شہروں کے بازاروں میں. کیا کہنے, واہ واہ. اپنے ہندوستان, میں نے کہا نا ہم تو بڑی کھردری شاعری کے عادی ہیں, تو کھردری شاعری میں یہ ایک مطلع سنیے اس غزل کے حوالے سے کہ اپنے ہندوستان کو دیکھو شہروں کے بازاروں میں بھوکے بچے پتے چاٹے کتے گھومے کاروں میں. زندہ باد, زندہ باد. واہ واہ واہ. یہ ان کی فرمائش تھی. واہ واہ. بھوکے بچے پتے چاٹے کتے گھومے کاروں میں, جھوٹوں سے سودا کر لیتے گر اپنی سچائی کا. جھوٹ نہیں آ رہی ہے. جھوٹوں سے سودا کر لیتے گر اپنی سچائی کا, نام ہمارا بھی چھپ جاتا دنیا کے اخباروں میں. نام ہمارا بھی چھپ جاتا دنیا کے اخباروں میں. یہ شعر میں نے کیوں پڑھا ہے تاکہ یہ شعر پڑھ دوں جو میں شعر پڑھنے جا رہا ہوں. ملاحظہ فرمائے کہ نام ہمارا بھی چھپ جاتا دنیا کے اخباروں میں, ماں کے آنچل سے بچھڑا تو کیا کہنے, کچھ ایسا محسوس ہوا. ماں کے آنچل سے بچھڑا تو کچھ ایسا محسوس ہوا. میرا اپنا کوئی نہیں ہے اتنے رشتے داروں. میرا اپنا کوئی نہیں ہے اتنے رشتے داروں میں. بہت شکریہ ظفر بھائی, میں وقت لے چکا اپنا جو, لیکن یہ ہے کہ آپ کی فرمائش ہے واقعی مجھ سے پڑھانے جا رہا ہوں. میں زبردستی اس وقت غزل کو پڑھوں گا. سنیے. ایک کہ راہ لمبی ہے میری یاد بھی آ سکتی ہے, راہ لمبی ہے میری یاد بھی آ سکتی ہے, برگ گل اپنی کتابوں میں چھپا کر رکھنا. راہ لمبی ہے میری یاد بھی آ سکتی ہے, برگ گل اپنی کتابوں میں چھپا کر رکھنا. مجھ سا دیوانہ اگر ضد پہ اتر آیا تو ان کو مشکل ہے نقابوں میں چھپا کر رکھنا. تھوڑا سا بچوں کے مزاج کا معاملہ ہو جائے ہے نا. مجھ سا دیوانہ اگر ضد پہ اتر آیا تو ان کو مشکل ہے نقابوں میں چھپا کر رکھنا. میں نے ایک روز تمہیں چھو کے بھی دیکھا ہے مگر, کیا کہنے, میں نے ایک روز تمہیں چھو کے بھی دیکھا ہے مگر خواب کی بات کو خوابوں میں چھپا کر رکھنا. واہ واہ. میں نے ایک روز
خواب کی بات کو خوابوں میں چھپا کر رکھنا، خواب کی بات کو خوابوں میں چھپا کر رکھنا۔ لیجیے سن لیجیے گا، میں بہت جلدی جلدی پڑھ دیتا ہوں، حالانکہ غزل اس موڈ میں پڑھنے والی نہیں ہے، ہلال جانتے ہیں۔ خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی، خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی، خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی، روٹھے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی۔ واہ 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 واہ، اچھا ہے مطلب، واہ شکریہ۔ خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی، کیا کہنے، روٹھے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی، ذرا دیر لگے گی، روٹھے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی۔ بس شعر ملاحظہ فرمائیں، شعر بہت اچھا، غزل کا شعر انشاءاللہ آپ تک پہنچے گا تو آپ دعاؤں سے نوازیں گے کہ روٹھے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی، تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بٹھا لوں، کیا کہنے، کیا کہنے، واہ واہ، تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بٹھا لوں، تصویر بنانے میں ذرا دیر لگے گی، واہ 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 واہ، تصویر بنانے میں ذرا دیر لگے گی، تم نے جو اشاروں میں کوئی بات کہی تھی وہ بات بھلانے میں ذرا دیر لگے گی، وہ بات بھلانے میں ذرا دیر لگے گی۔ گھر گھر کی کہانی، یہ شعر سنیے کہ وہ بات بھلانے میں ذرا دیر لگے گی، کیا کہنے، یہ درد جگر تو میرے اپنوں نے دیا ہے، یہ درد جگر تو میرے اپنوں نے دیا ہے، یہ درد چھپانے میں ذرا دیر لگے گی، یہ درد چھپانے میں ذرا دیر لگے گی، یہ درد چھپانے میں ذرا دیر لگے۔ اب آخری دو شعر پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں، دوستو ملاحظہ فرمائیں کہ یہ درد چھپانے میں ذرا دیر لگے گی، تہمت کا لگانا بڑا آسان ہے لیکن، کیا کہنے، تہمت کا لگانا بڑا آسان ہے لیکن، دستار بچانے میں ذرا دیر لگے گی، دستار بچانے میں ذرا دیر لگے گی۔ صدر صاحب، چونکہ آپ ایک بڑے اچھے عہدے پہ ہیں، ایک باقاعدہ BJP کو بلونگ اچھے یہاں کے غالباً مائنورٹی کے چیئرمین بھی ہیں اس ضلع کے، تو میں آپ کے حوالے سے شعر سامعین تک پہنچا دوں، اجازت ہے؟ فرمائیں کہ دستار بچانے میں ذرا دیر لگے گی، بہت شکریہ حضرات، دستار بچانے میں ذرا دیر لگے گی، بستی کے جلانے کو تو ایک پل بھی بہت ہے، یہ دوستو، بستی کے جلانے کو تو ایک پل بھی بہت ہے، بستی کو بسانے میں ذرا دیر لگے گی، بہت خوب، زندہ بستی کو بسانے میں ذرا دیر لگے گی۔ حضرات گرامی، آج کا یہ عظیم الشان مشاعرہ بسلسلہ عرس مبارک حضرت سیدنا شاہ عبد الحی میاں، حضرت سیدنا شاہ عبد الوہاب میاں منعقد ہوا، جس کی بہت نہایت خلوص کے ساتھ آپ سب لوگوں کو مبارکباد۔ آج کے اس مشاعرے کے صدر ذی علی جناب ڈاکٹر ہارون صاحب، اس مشاعرے کے کنوینر محترم ظفر ملک صاحب، محتمم محمد اطہر صاحب، صدر محترم حضرت سید شفیق میاں صاحب، سجادہ نشین سید احتشام عالم صاحب، ان تمام حضرات جن لوگوں کی کاوشیں محنتیں شامل
نہیں ہوں، سب کو مبارکباد، بہت بہت شکریہ۔ میں اس کے اختتام کا اعلان تو نہیں کر سکتا کیونکہ محترم یونس ملک صاحب کی دعائیں بھی اس میں شامل ہیں، میں اس کے آئندہ سال کے لیے صرف ملتوی ہونے کا اعلان کرتا ہوں اور ان 4 مصروں سے اجازت چاہتا ہوں کیونکہ عرس کی نسبت سے ہم نے یہ مشاعرہ سنا کہ ہم پیادے ہیں وزیروں میں گنے جاتے ہیں، ہم پیادے ہیں وزیروں میں گنے جاتے ہیں، آپ کے در کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں، ہم پیادے ہیں وزیروں میں گنے جاتے ہیں، آپ کے در کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں، آپ نے جب سے عنایت کی نظر ڈالی ہے کانچ کے ٹکڑے ہیں ہیروں میں گنے جاتے ہیں، کانچ کے ٹکڑے ہیں ہیروں میں گنے جاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت نواز، اللہ حافظ۔ اگر آپ اپنے دینی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا سیاسی یا سماجی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا پھر مشاعرے یا کوی سمیلن کی یا کسی اور پروگرام کی تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286۔ آپ اپنے دوست، اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجیے اجازت۔